अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो आज की वीडियो है इसका टॉपिक है कि शादीशुदा ख़ातून का किसी के साथ ताल्लुक़ बन जाना, यानी कि आउट ऑफ वेडलॉक, यानी शादी से बाहर किसी के साथ ताल्लुक़ बन जाना। बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में शादीशुदा ख़वातीन मुझसे रब्ता करती हैं। मुख्तलिफ़ केसेस होते हैं, बहुत सारी ट्रैप हो जाती हैं, बहुत सारी अपनी मर्ज़ी से ताल्लुक़ बनाती हैं, बहुत सारी मज़े के लिए ताल्लुक़ बनाती हैं, बहुत सारी मजबूरी के लिए ताल्लुक़ बनाती हैं, बहुत सारी ट्रैप हो जाती हैं। बड़ी तादाद में शादीशुदा ख़वातीन मुझसे रब्ता करती हैं और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो बनाऊं, वरना मेरे पास इतने केसेस आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और जो एक ही टाइप के लोग हो रहे हैं, यानी कि मैं देख रहा हूँ कि एक ही टाइप के केसेस मेरे पास आ रहे हैं कि शादीशुदा ख़वातीन जो हैं, चूँकि अब सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, अगर हम ख़वातीन से मोबाइल छीन भी लें, सोशल मीडिया छीन भी लें, तो उनके पास बहुत सारे रास्ते अब अवेलेबल हैं कि वो ताल्लुकात बना लेती हैं। आज मेरे पास एक ख़ातून बड़ी दूर से और बड़ा दर्द लेकर मेरे पास आई हैं, और चूँकि ख़वातीन बड़ी तादाद में मेरे पास आती हैं, उनके पास दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, ऐसे ज़ख्म होते हैं जो वो किसी को दिखा नहीं सकती, बता नहीं सकती। वो किसी को क्या बताएं कि उन्होंने क्या गलती कर ली है या क्या गलती कर बैठी हैं, जिससे अब वो निकलना चाहती हैं और निकल नहीं पा रही हैं। इसी तरह एक ख़ातून आज मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है, उसने कभी मुझे पैसे की तंगी नहीं दी, और सेक्चुअली भी कोई उसने मुझे तंग नहीं कभी किया, और बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने कहा कि मेरे 25 साल हो गए हैं शादी को, मेरा बड़ा बेटा जो है वो 24 साल का है, और यानी मेरे पास 3 बेटे हैं, मैं 3 जवान बेटों की माँ हूँ, और मेरे भाई हैं, और मैं भाइयों की एक ही बहन हूँ। मेरे 5 भाई और मैं 5 भाइयों की एक बहन हूँ। मेरा बाप एक बड़ा नाम, मेरा भाई ज़ाहिर है उनका भी बड़ा नाम, और मेरे शौहर का बड़ा नाम, और फिर मेरे बेटे जो हैं वो ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगी। और कहने लगी कि इस सारे में मैंने कभी सोचा नहीं, कभी किसी मर्द को देखा नहीं, कभी किसी मर्द के बारे में सोचा नहीं, मुझे नहीं पता चला कब कैसे मैं अपने शौहर के कज़न को पसंद करने लगी। और ये वो कज़न है जो शरीक होते हैं। अब मेरे पास बड़ी तादाद में लोग आते हैं, मैं उन्हें समझाता हूँ कि हमारे कल्चर को समझना ज़रूरी है, मोहब्बत को समझना ज़रूरी है, सेक्स को समझना ज़रूरी है। जब आप इन चीज़ों को नहीं समझते तो आपको समझ ही नहीं आती कि आप कहाँ चले जाते हैं। तो शरीक था, कज़न, उनके साथ लड़ाई रही बहुत अरसा शौहर की, बड़ी देर तक लड़ाई रही। फिर जब शरीक के साथ सुलह हुई और वो घर आने जाने लगा, तो कहने लगी कि वो मेरा क्रश बन गया। अब ये आपको समझ आएगी, अगर आप मोहब्बत के कबीले के लोग हैं और या साइकोलॉजी के कबीले के लोग हैं तो आपको बात समझ आएगी। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और वो कहते हैं ये जना है, और बहुत कुछ एलिगेशंस लगाते हैं लोगों के ऊपर। देखें, आप इस बात को समझने की कोशिश करें, जब तक आप इंसानी नफ्सियात को नहीं समझते हैं, या खुदा न खास्ता आपसे कोई गलती नहीं होती है, या आपको अपनी गलती नज़र नहीं आती है, तो आपको सारी दुनिया के लोग गलत और गुनहगार लग सकते हैं। माहिर नफ्सियात हूँ, लोग अगर मेरे पास अपना दुख लेकर नहीं आएंगे, अपना दर्द मेरे पास लेकर नहीं आएंगे, मैं उनका दुख और दर्द दूर नहीं करूँगा, तो वो फिर कहाँ जाएंगे। तो ज़ाहिर है उन्हें समझ आती है कि कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, कोई गलती कोताही हो जाती है, और जो मुसलसल हो रही है, आप क्या करें। वो कहने लगी कि मुझे वो अच्छा लगने लग गया। मेरा जो शौहर का शरीक भी है और कज़न भी है, जिससे सुलह हुई, बड़े अरसा लड़ाई रही, झगड़ा रहा, अब जब वो अच्छा लगने लग गया तो मैंने खुद अप्रोच किया। अब वो कहने लगी कि सर, आपकी वीडियोस में मैं देखती हूँ, मुझे पता चलता है कि मर्द अप्रोच करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगी, कन्फेस करूँगी, क्योंकि मैं कन्फेस करने आई हूँ, इलाज करवाने आई हूँ। आप मौलिज हैं, मैं मरीज़ हूँ, मैं अपने मर्ज़ का इलाज करवाने आई हूँ। मैं कोई धोखा नहीं आपको दूंगी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। जो बात पूछेंगे, जैसे पूछेंगे, जहाँ कहेंगे, मैं वही बात आपको बताऊँगी। लेकिन जो सच ये है कि मैंने अप्रोच किया, उसमें ताकत नहीं थी, उसमें जुर्रत नहीं थी कि वो मुझे अप्रोच कर सकता। मैंने अप्रोच किया, मैंने बात की, और मैंने उसे बताया कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, और यहाँ से हमारे इश्क की दास्तान शुरू हुई। और कहने लगी कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है, और मैं, ज़ाहिर है वो भी शादीशुदा है, वो अपने घर में, ज़ाहिर है अपनी बीवी को क्यों छोड़ेगा, मैं अपने घर में खुश हूँ, मैं भी अपने मियाँ को छोड़ना नहीं चाहती। और कहने लगी कि मैं इतनी साथ, ज़ाहिर है 2 साल हो गए हैं, ताल्लुक़ मुसलसल चल रहा है, वो शख्स बहुत अच्छा है जिससे मेरा ताल्लुक़ बना है। इश्क का जो ताल्लुक़ है, जो शरीक है मेरे शौहर का, जो कज़न है, वो बहुत अच्छा है। 2 सालों में उसने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं। मैं उससे लड़ती हूँ,
میں اس سے جھگڑا کرتی ہوں، میری طرف سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا، میں کس بنیاد پر اس کو چھوڑوں؟ چھوڑنا چاہتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جس دن یہ بات کھلے گی، میرے شوہر وغیرہ نے اپنی بہن کو اس بات پر قتل کیا ہوا ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ تعلق تھا، میرا شوہر مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، میں موت سے نہیں ڈرتی، عشق نے مجھے اندھا کر دیا، میں موت سے تو نہیں ڈرتی، میں بدنامی سے ڈرتی ہوں، اور بدنامی بھی اپنی نہیں، میں چاہتی ہوں میرے بھائی بدنام ہو جائیں گے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بھائی بدنام ہو جائیں، میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے بدنام ہوں، اور میں نہیں چاہتی میرا شوہر بدنام ہو، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے 25 سالوں میں بہت کچھ دیا ہے۔ تو اتنا دینے والا شوہر ہے، جب ظاہر اتنا سارا کچھ ہونے کے بعد مجھے اپنی سائیکالوجی سمجھ نہیں آئی، مجھے پتہ نہیں چلا کہ ایک شخص مجھے پسند آیا اور میں اپنے دل کے ہاتھ میں آ کر، اپنے دل کی باتوں میں آ کر میں اس شخص کی طرف متوجہ ہوئی اور پھر ہمارا تعلق بن گیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کہنے لگی کہ میرا جو شوہر ہے، جو میرا سسرال ہے، وہ درباروں کو نہیں مانتا، میں ہر دربار پر گئی ہوں، میں چڑھاوے چڑھا رہی ہوں، میں دیگیں دے رہی ہوں، میں صدقے دے رہی ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں اذیت میں نکلنا چاہتی ہوں۔ ایک وہ تعلق میں اس نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ تعلق غلط تعلق بن گیا ہے اور اس غلط تعلق سے مجھے نکلنا ہے۔ کہنے لگی میں عمرہ کرنے گئی، میں نے غلاف کعبہ کو پکڑا اور چیخیں مار مار کر روئی، میں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چیخیں ماری، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھ سے ہو کیا گیا ہے۔ وہ شخص میرے اندر سے نہیں نکلتا، میں اسے بلاک کرتی ہوں اور پھر ان بلاک کر دیتی ہوں، میں سوچتی ہوں اسے میسج نہیں کروں گی، میسج کرتی ہوں، سوچتی ہوں کال نہیں کروں گی، کال کرتی ہوں، سوچتی ہوں اس سے لڑوں گی نہیں، پھر لڑ پڑتی ہوں، سوچتی ہوں اس سے توجہ نہیں مانگوں گی، پھر مانگتی ہوں، جتنی توجہ دیتا ہے مجھے کم لگتی ہے۔ مجھے اپنے بچے اچھے نہیں لگتے، میں نے ساری دنیا چھوڑ دی ہے، میرے اندر عشق پیدا ہو گیا ہے اور میں صرف اس شخص کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں گھنٹوں اس سے باتیں کرتی ہوں، جب میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں تو مجھے موقع مل جاتا ہے تو میں اس سے خوب باتیں کرتی ہوں، اور اگر وہ ان اویلیبل ہو تو میں اس سے لڑتی ہوں، اور ظاہر ہے وہ مصروف آدمی ہے، وہ میرے لیے فری تو نہیں بیٹھا ہوا، کیونکہ اس نے کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیا، فراڈ نہیں کیا، بے ایمانی نہیں کی، وہ مجھ سے لوکیشنز شیئر کرتا ہے، میں جو مانگتی ہوں وہ مجھے دیتا ہے، ہر طرح سے میری تسلی کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک زندگی جی رہا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ ظاہر ہے جب میں زندگی جی رہا ہوں تو اس میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں اویلیبل نہیں ہوں، لیکن میں کہتی ہوں کہ تم سب کچھ چھوڑ دو جیسے میں نے تمہارے لیے چھوڑا ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے مشکل ہے۔ تو کہنے لگی میں اسے کہتی ہوں، میں بلا وجہ اس پر وہ پابندیاں لگا رہی ہوں، اسے وہ ڈیمانڈز کر رہی ہوں جو وہ پوری نہیں کر سکتا، اس میں ویسے کوئی عیب نہیں ہے، اور میں اسے بارہا کالز کرتی ہوں، میسیجز کرتی ہوں، بلاک کرتی ہوں، چھوڑنے کی کوشش کرتی ہوں، چھوڑا نہیں جاتا، ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہوں، انگزائٹی کی گولیاں کھا رہی ہوں، لیگزاٹنر کھا رہی ہوں، رات کو لیگزاٹنر کھاتی ہوں، 2-3 لیگزاٹنرز کھاتی ہوں، نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی، اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بھی یاد نہیں آ رہا کہ لیگزاٹنر کو کیا کہتے ہیں، میں اس کا رنگ یاد کر رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ کو سنتی ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ ان مسائل پر بات کرتے ہیں، آپ اس درد کو سمجھتے ہیں، آپ اس زخم کو سمجھتے ہیں، آپ اس تکلیف کو سمجھتے ہیں، خدا را مجھے اس سے نکالیں۔ میں نے اسے کہا کہ بالکل آپ نکل سکتی ہیں، ظاہر ہے میں ویسے جوڑنے والا ہوں، توڑنے والا نہیں ہوں، لیکن اگر کہیں کوئی غلط جوڑ لگ جائے تو میں ہیلپ کرتا ہوں لوگوں کو اس کو نکالنے میں، پورا ایک ظاہر پلان بناتا ہوں، پھر میں نے تھیراپی کی، ان کے اندر سے جو تکلیف تھی، درد تھا، عشق تھا، نکالا، میں نے کہا جو آپ کے اندر ٹاکسیسٹی ہے، جو نیگیٹو انرجی، اس کو نکالتے ہیں، ریموو کرتے ہیں، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے یہ سب کچھ نکل جائے گا۔ اب دیکھیں، اگر آپ نے سائیکالوجی نہ پڑھی ہو، اگر آپ نے تعلقات پر نہ پڑھا ہو، آپ نے محبت کو نہ سمجھا ہو، آپ نے عشق کے بارے میں نہ پڑھا، تو آپ کو دوسرا شخص بیوقوف لگ سکتا ہے، پاگل لگ سکتا ہے، لیکن ایک ماہر نفسیات کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کا جب دل کسی سے جڑ جاتا ہے وہ اسے بلاک کرنے کے بعد بھی اپنی زندگی سے یا اپنے ذہن سے باہر نہیں پھینک سکتا۔ آپ کسی کو بلاک تو کر سکتے ہیں لیکن اپنے ذہن سے باہر نہیں نکال سکتے، اس سے بات نہ کر کے خود کو روک تو سکتے ہیں لیکن تکلیف کو باہر نہیں نکال سکتے۔ آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسا جو ماہر ہو، جو ایکسپرٹ ہو، جس کی فیلڈ یہی ہو، جو انسان کو آپ کے اندر ڈالنا جہاں جانتا ہے وہاں نکال کر باہر پھینکنا بھی جانتا ہو۔ تو میں نے اسے کہا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو کینسر ہو جائے اور کینسر ہونے کے بعد میں درباروں کے اگینسٹ نہیں ہوں، اگر آپ درباروں پر جائیں تو آپ کا کینسر ٹھیک نہیں ہوگا، اگر آپ کو کینسر ہو جائے خدا نخواستہ تو آپ حج کریں، عمرے کریں، آپ کا کینسر ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، علاج کو سمجھیں۔ علاج، وہ کہنے لگی میں اسی لیے آپ کے پاس ہوں، میں نے کہا نہیں، میں آپ کو صرف
ریکنفرم کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ علاج کی اہمیت کیا ہے۔ انسان غلط جگہ پر پھنس جاتا ہے، اور ایک شادی شدہ خواتین بڑی تعداد میں شادی شدہ خواتین کو پلان بنا کر بھی دیتا ہوں، اور ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر زندگی کو گزارنا ہے تو کیسے گزار سکتی ہیں، کیسے اپنے آپ کو لے کر چل سکتی ہیں، خاص کر ایسی خواتین جن کی جلدی عمر میں شادی ہو جاتی ہے، جو انسیٹسفائیڈ ہاؤس وائفس ہیں، یہ بڑا ٹریپ ہوتی ہیں، خود بھی چلی جاتی ہیں۔ میں نے جیسے اس خاتون کی بات آئی، یہ ایک پہلی خاتون نہیں ہے، بڑی تعداد میں خواتین نے مجھے بتایا کہ ہم نے پہل کی، بڑی تعداد میں خواتین نے بتایا کہ کسی نے پہل کی اور ہم وہاں پر چلی گئی، ہمارا تعلق بن گیا۔ اب یہ تعلق اس طرح کا ہے کہ توڑا نہیں جاتا، چھوڑا نہیں جاتا، نکلا نہیں جاتا، اس میں ہماری مدد کریں۔ تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی ایسی سچویشن میں ہوں تو شرم نہ کھائیں۔ ایک شرم آپ کو خودکشی تک لے کر جاتی ہے، ایک شرم آپ کو تباہ کرتی ہے ذہنی طور پر، جذباتی طور پر۔ آپ ماہرین سے مدد لیں، ماہرین آپ کے درد شناس ہوتے ہیں، آپ کے دکھ شناس ہوتے ہیں، وہ آپ کے زخم سیتے ہیں، تو اس میں بالکل ہیزیٹیٹ نہ کریں۔ اکیلے جنگ نہیں لڑی جاتی، اور جنگ میں اپنی جو ایک آپ سائیکالوجیکل سٹرگل کر رہے ہیں، ایموشنل سٹرگل کر رہے ہیں، اس میں ماہر کو شامل کر لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔